السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کا آج کا ہمارا سبق کذبت ثمود المرسلین سے شروع ہو رہا ہے، توجہ کیجیے۔ کذبت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا قوم ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم ڈرو اللہ سے اور تم میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر۔ ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر۔ الا علی رب العالمین، مگر تمام جہانوں کے رب پر۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم فیما ہاہنا آمنین، جو یہاں ہے بے فکر میں، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشمے، وزروع و نخل، اور کھیتیاں اور کھجوریں، طلعها حزیم، ان کے خوشے نرم و نازک، وتنحتون، اور تم تراشتے ہو، من الجبال، پہاڑوں سے، بیوتن، گھر، فارحین، خوش ہو کر۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو ڈرو تم اللہ سے اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا، اور نہ کہا مانو، امر المسرفین، حد سے بڑھ جانے والوں کا حکم۔ الذین، جو لوگ، یفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین میں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں قوم ثمود کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے آ کر دعوت توحید دی۔ عزیز طلبہ، قوم ثمود بھی قوم عاد کی طرح مضبوط، طویل العمر، طاقتور لوگ تھے۔ ان کو بھی فن تعمیر اور سنگ تراشی کے فن میں خاص ملکہ حاصل تھا۔ پرتکلف اور پائیدار عمارتیں بناتے تھے۔ انہوں نے بہت سے معبودان باطل بنائے ہوئے تھے اور ان کی یہ عبادت کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے اور ہر وقت ان کی فکر میں لگے رہتے کہ کیسے یہ تمام غیر کو چھوڑ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جائیں، اور ان کو مزید سب کچھ بتایا سمجھایا، لیکن ان لوگوں کو کوئی چیز بھی سمجھ نہ آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام جو خود اس قوم ثمود کے ایک فرد تھے، اس بنا پر ان کی قوم کے لوگ ان کے قومی بھائی تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی مخالفت بڑھتی گئی، بغض اور عناد مزید زیادہ ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو وہی پیغام دیا جو اللہ کے سارے پیغمبر دیا کرتے تھے اور دیا کرتے ہیں، کہ اللہ کے بندو، تمہیں اللہ کے غضب سے ڈر نہیں لگتا جو تم اس کی مرضی کے خلاف کاموں میں پھنسے ہوئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو بتایا کہ میں جو یہ تبلیغ کرتا ہوں، میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات فرمائے ہیں، باغات ہیں، چشمے ہیں، کھیتیاں ہیں، پھل پھول ہیں، امن و سکون کی زندگی ہے، اور یہ سارے کے سارے مزے اللہ کی طرف سے تو عطا کیے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے بھلے کی بات کہتا ہوں اور تم اپنے مغرور سرداروں کی بات مانتے ہو، نافرمانی میں لگے ہوئے ہو۔ ان ساروں کو چھوڑ کر میری اطاعت کرو، اور ان کے ہاتھوں سے کوئی تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، یہ تو زمین میں اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، انما، سوائے اس کے نہیں، انت من المسحرین، تم ہو سحر زدہ لوگوں میں سے، ما انت، تم نہیں ہو، الا بشر مثلنا، مگر صرف ایک بشر ہم جیسا،
فَأْتِ بِآیَةٍ پس لاؤ کوئی نشانی ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچے لوگوں میں سے۔ قال هذه اس نے فرمایا یہ ناقۃ اونٹنی ہے، لہا اس کے لیے، شرب پانی پینے کی باری ہے، ولکم شرب اور تمہارے لیے ایک باری پانی پینے کی، یوم معلوم معین دن کی، ولا تمسوها اور اسے ہاتھ نہ لگانا، بالسوء برائی سے، فیأخذکم سو وہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کا عذاب۔ فعقروها پھر انہوں نے کھونچیں کاٹ دیں اس کی، فاصبحوا نادمین پس رہ گئے پشیمان ہو کر، فاخذهم العذاب پھر انہیں آ پکڑا عذاب نے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب البتہ وہ غالب ہے نہایت مہربان۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو جو خطاب فرمایا اس کے جواب میں وہ فاسق اور منکر اور کافر لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مجنوں ہیں، دیوانے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور لگتا ہے کہ تمہاری عقل ہی ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ ہمارے جیسے ایک انسان ہو، ہم کیسے تصدیق کر لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں کوئی نشانی لاؤ تاکہ ہمیں پتہ تو چلے۔ اور انہوں نے منہ مانگی نشانی لی کہ ایک ایسی اونٹنی ظاہر کرو جو گابھن ہو اور سامنے والی پہاڑی سے فوراً بچہ دے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر میں اللہ سے دعا کروں اور یہ نشانی میرے ہاتھوں تمہیں دیکھ لو تو پھر تو تمہیں میری نبوت کے ماننے میں کوئی عذر نہیں ہوگا نا؟ تو سب نے وعدہ کیا اور قول و قرار کیا کہ ہم سب ایمان لے آئیں گے اور آپ کی نبوت مان لیں گے۔ آپ بہت جلد یہ معجزہ دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اسی وقت نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کے سامنے وہ سارا کچھ کر دیا کہ چٹان پھٹی، حاملہ اونٹنی نکلی، اس نے بچہ دیا۔ کچھ لوگ حسب اقرار ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ پھر بھی منکر رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے طلب کرنے پر بھیجی گئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ضابطہ ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر ہو، ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا اور ایک دن ساری قوم کے چوپایوں کا۔ تمام قوم اس کے دودھ سے فائدہ اٹھاتی اور جس قدر چاہتا وہ دودھ لے جاتا، دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ اور لیکن لوگوں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا جو منکرین تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اس کا ہو اور ایک دن ہمارا ہو۔ بس اس اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا سازش کر کے۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے رنجیدہ ہوئے اور فرمایا کہ اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، 3 روز کے بعد وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ بس اگلی صبح سے یہ علامات شروع ہو گئیں۔ پہلے روز ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے روز سرخ ہوئے، تیسرے روز ان سب کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ ایک ہیبت ناک آواز نے ان کو ہلاک کر دیا اور وہ سارے کے سارے فنا ہو گئے۔ البتہ جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے پیروکار تھے اہل ایمان، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہر کام میں کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے جو ایک سبق دے رہی ہوتی ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو، اذ قال لہم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، لوط علیہ السلام نے، الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ پس تم ڈرو اللہ سے، واطیعون اور تم میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجر، ان اجری الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر صرف تمام جہانوں کے پروردگار پر، اتاتون الذکران من العالمین کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس
تمام جہانوں سے، وتذرون اور تم چھوڑتے ہو ما خلق لکم جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں سے، بل انتم قوم عادون بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ قالو وہ بولے، لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ آئے یا لوط و لوط علیہ السلام، لتکونن من المخرجین البتہ ضرور تم ہوگے نکالے جانے والوں میں سے۔ قال انی لعملکم من القالین اس نے کہا بے شک میں تمہارے فعل سے نفرت کرنے والوں میں سے ہوں۔ رب نجنی اے میرے رب مجھے نجات دے، و اہلی اور میرے گھر والوں کو، مما یعملون اس سے جو وہ کرتے ہیں، فنجیناہ و اہلہ تو ہم نے نجات دی اس سے اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب، الا عجوزا فی الغابرین سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کر دیا دوسرے لوگوں کو، وامطرنا اور ہم نے بارش برسائی علیہم ان پر، ماطرن ایک بارش، فساء مطر المنذرین پس بری بارش ڈرائے گئے، ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہ تھے ان کے اکثر ایمان لانے والے، وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب البتہ وہ غالب ہے نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، سدوم بستی ہے اس کی طرف، وہاں کے باشندے فواحش اور نافرمانیوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ الامان والحفیظ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہ تھی جو ان میں موجود نہ ہو۔ خبیث اور بدبخت قوم تھی جنہوں نے لواطت جیسے ناپاک عمل کی ایجاد کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس گمراہ قوم کی اصلاح کی انتہائی کوشش کی اور ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثت پر ملامت کی اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور اگر وہ مان جائیں تو اس کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں بھی سنائیں کہ جو کوئی تم میں سے مانے گا تو اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انعامات آئیں گے۔ لیکن وہ لوگ اتنے ہٹ دھرم اور ضدی ہو چکے تھے کہ ان میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی، ان کا نفس کا گھوڑا بے لگام ہو چکا تھا، خائی اور خندق کی ان کو تمیز ہی نہیں تھی۔ قوم لوط کی بصیرت بھی اندھی ہو چکی تھی اور عقل بھی ان کی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جلا وطن کرنے کی کیا دھمکی دیتے ہو؟ میں اس دھمکی سے کہنے، سننے اور واعظ و نصیحت سے نہیں روکوں گا۔ میں تم سب کے سامنے تمہاری ان حرکتوں سے اپنی بیزاری اور نفرت کا اعلان کرتا ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں، اور جب میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں تو کہنا سننا کیسے چھوڑ دوں گا۔ تو جب عذاب کی دھمکیوں کا وہ مذاق اڑانے لگے اور پیغمبر کے مقابلے پر وہ آمادہ ہیں، تو قوم کی ہلاکت کے یہ آثار دیکھ کر آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کی بد کرداری کے وبال اور عذاب سے بچا لینا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جو پیروکار تھے جو آپ پر ایمان لائے، وہ آپ کے اہل کہلانے کے مستحق تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ باقی یہ واقعہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان لڑکوں کی خوبصورت شکل و صورت میں آئے تو قوم بھاگی ان کے پاس، اور حضرت لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، لیکن فرشتوں نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے ہیں اور ہم تو ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا اللہ کے امر سے عذاب کا وقت آ پہنچا۔ ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تاہ و بالا کر دیا، پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ تو عزیز طلباء، یہی انجام ہوتا ہے اللہ کے نافرمانوں کا۔ اللہ تعالی ہم کو اور تمام امت مسلمہ کو ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عذاب سے محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔